ناظرین، نامور مضمون نگار عقیل عباس جعفری نے ایک مضمون میں لکھا تھا، یہ 11 فروری 1965 کی بات ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے میں افرو ایشیا مجلس کے ایک ثقافتی شو کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے میزبان مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالاباغ اور مہمان خصوصی شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی تھے۔ اس شو میں فلمی دنیا سے وابستہ صف اول کے تمام فنکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس شو کے منتظم ایک اداکارہ کے پاس پہنچے جس کا رقص پوری فلمی دنیا میں مشہور تھا، اور اسے انتہائی تحکمانہ انداز میں اس ثقافتی شو میں رقص کرنے کی دعوت دی گئی۔ اداکارہ کو شو میں طلبی کا یہ انداز انتہائی ناگوار گزرا اور اس نے شرکت سے انکار کر دیا، لیکن تقریب کے میزبان نواب آف کالاباغ کسی کا بھی انکار برداشت نہیں کرتے تھے، اور اداکارہ کا تقریب میں شرکت سے انکار ان کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ قصہ مختصر، انہوں نے لاہور کے چند مشہور بدمعاشوں کو پولیس کی سرکردگی میں اداکارہ کے پاس بھیجا۔ بدمعاشوں نے اداکارہ کو بے عزت کیا اور اسے رقص پیش نہ کرنے کی صورت میں انتہائی سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ اداکارہ اپنی یہ تذلیل برداشت نہ کر سکی اور چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پوری فلمی دنیا میں گردش کرنے لگی کہ اداکارہ نے خواب آور گولیاں کھا کر موت کو سینے سے لگانے کی کوشش کر لی ہے، اور وہ نہایت نازک حالت میں لاہور کے ایک ہسپتال میں داخل ہے۔ اداکارہ کے زندہ بچنے کی امید بہت کم تھی، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ ملک بھر میں خصوصاً فلمی دنیا میں اس واقعے کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ یہ اداکارہ نیلو تھیں جن کا انتقال پچھلے برس جنوری میں ہوا تھا۔ نواب آف کالاباغ کا حکم تھا کہ ایک شہنشاہ کے دل کو لبھانے کے لیے اداکارہ نیلو اپنے رقص کا مظاہرہ کرے تاکہ بادشاہ سلامت خوش ہو کر کچھ عنایت کر جائے۔ نیلو ایک فنکارہ ضرور تھی، وہ فلم کے سیٹ پر اداکاری کرتی تھیں، مگر کسی حکمران کے لیے شمع محفل بن کر رقص کرنا اس کی عزت نفس کے برعکس تھا۔ ان کی اس جرأت مندانہ اقدام پر حبیب جالم نے نیلو کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ انہوں نے اس دور میں اپنی مارکۃ الارا شہرۂ آفاق نظم نیلو رقم کی تھی، تو کہ نواقف آداب شہنشاہی تھی۔ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی جرأت جو ہوئی تو کیوں کر سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھ کو دربار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش، پھر نہ تازیست تجھے ہوش میں لایا جائے۔ ناظرین، آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا خیال کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔